معزز محترم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ دے اس مقدس بابرکت مہینے کا چوتھا جمعہ ہے۔ اللہ کرے آن والا جمعہ بھی ماہ رمضان اچھی آوے۔ ماہ مبارک دے بالکل آخری ایام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 6 مہینے رمضان دا انتظار کردے سن اور 6 مہینے رمضان دے گزر جان دا افسوس کردے سن۔ جدوں اس ماہ مبارک دی جدائی ہوندی ہے زمین تے رہن والی مخلوقات بھی اس ماہ مبارک دی جدائی چ رولے۔ زمین افسوس کردی کہ پورا سال ہن مینوں او جذبہ مومنہ دا نظر نہیں آنا جیڑا جذبہ نیکی دا اس مہینے چ مسلمان دکھاندے۔ اللہ تعالیٰ انہاں ایام دی قدر دی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان دے چھوٹے بڑے سب اعمال اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان نو اپنی شایان شان بہترین جزا عطا فرمائے۔ حسب وعدہ اج دے جمعۃ المبارک دی اس نشست دے اندر خلیفہ چہارم داماد پیغمبر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی سیرت اور زندگی دی چند جھلکیاں تھوڑی خدمت عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت نال شرع صدر نال حق اور سچ تے مبنی گفتگو کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دی نعمتاں چوں ایک نعمت ہے جدا نام ہے ہدایت۔ کی نام ہے؟ ہدایت۔ ہدایت دا خزانہ اس ہدایت دے خزانے دی چابیاں اللہ نے اپنے ہاتھ چ رکھی ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اللہ دے نبی نے اور حضرت نوح علیہ السلام دے نطفے چو پیدا ہون والا کنعان نبی دا بیٹا ہے لیکن ہدایت تو محروم ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی نے
لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد ہدایت تو محروم نے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، اچھی بولو، رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے صحابی بھی نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا چے بھی میرا ویر ہے اور آخرت چے بھی میرا ویر ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ میرے مصطفیٰ دے داماد نے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے۔ حضرت علی المرتضیٰ قرآن کریم دے بہت بڑے قاری نے۔ حضرت علی المرتضیٰ میدان دے غازی نے۔ حضرت علی المرتضیٰ کائنات دا او عظیم انسان ہے کہ جیدے کار اللہ پاک نے جنتی جوانہ دے سردار حسن و حسین نو پیدا فرمایا۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ دے والد جناب ابو طالب ہدایت دی دولت تو محروم نے۔ آخری ساماں تے جدو گل آئی تے آقا نے فرمایا چاچا کھلم کھلا کلمہ نہیں پڑھدا، میرے کانے چی پڑھ لے۔ تے اللہ تعالیٰ نے قرآن دی آیت اتاری جدو چاچے نے کلمہ نہ پڑھیا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ محبوب ہدایت انہوں نہیں ملنی جنہوں تسی چاہو گے، ہدایت انہوں ملنی ہے جنہوں اللہ چاہے۔ اس واسطے قرآن نے سانو ایک عقیدہ دسیا ہے کہ ہدایت دے خزانیاں دا مالک کون ہے؟ پیار نال اور زور لا کے بلند آواز نال، ہدایت دین والا صرف اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو اے بھی اعزاز حاصل کہ مکے دے بڑے بڑے رئیس سردار جمع نے آقا علیہ السلام نے اپنے گھر انہاں دا کھانا پکایا ہے، اور آقا علیہ السلام نے کھانا کھلا کے فرمایا میری برادری دے وڈیو، میں محمد ایک پیغام دے رہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لو۔ نبی دے گھروں روٹی کھان والے نے پانڈے چک کے زمین تے مارے، اس لئی روٹی کھلائی سی۔ جدو چاروں سائیڈاں تو حضور نو مایوسی ہوئی تے 8 سال دا علی اٹھ کے کھڑا ہویا ہے۔ اور علی کہندے نے آقا اے برادری دے وڈے تانوں نہیں مندے نہ منن، میں جو ہاں۔ تسی او کلمہ جڑا انہاں نو پڑھانا ہے میں علی نو پڑھاؤ۔ تے او سردار کہن لگے علی تو کلمہ پڑھے گا تے کی کرے گا؟ اللہ دی تقدیر نے مسکرا کے کہا انہوں کلمہ تے پڑھ لین دو، پھر اے جو کرے گا دنیا یاد رکھے گی۔
اینو کلمہ پڑھ لین دو، اے او کرے گا کہ جو کسے سوچیا بھی نہیں ہونا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی ذکر جدوں بندہ گل چھیڑدا ہے تے آپ دی ذات نال کوئی ایک عنوان نہیں، آپ دی مکہ مکرمہ چ ولادت، بے حدود حرم چ ولادت ایک علیحدہ عنوان ہے۔ 8 سال دی عمر چ حضور دا کلمہ پڑھنا ایک علیحدہ عنوان ہے، اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا دلہا بن کے در مصطفیٰ تے آنا اے علی دے ذکر دا علیحدہ عنوان ہے۔ اور یاد رکھنا صحابہ کرام کہندے نے کہ اسی جدو اے ویکھنا ہوندا کہ اے بندہ مومن ہے یا منافق، او دے سامنے اسی علی دا ذکر چھیڑ دے سا۔ اگر تے علی دے ذکر سنن تو بعد او دے متھے تے وٹ پیندے، تیور بدل دے تے اسی سمجھ جاندے سا کہ بندہ منافق ہے۔ اور اگر علی دا ذکر سن کے گلاب دے پھول دی طرح دا چہرہ کھڑ پیندا، سمجھ جاندے سا کہ بندہ مومن ہے۔ لیکن آج کوئی علی دا ذکر کر دے چرس پی کے، کوئی علی دا ذکر کر دے شراب پی کے، کوئی حضرت علی دا ذکر کر دے سگرٹ پی کے، کوئی حضرت علی دا ذکر کر دے بھنگ پی کے۔ لیکن اسی سنی العقیدہ مسلمان علی دا ذکر بغیر وضو تو علی دا نا لینا بھی بے ادبی سمجھنے اسی حیدر کرار دا ذکر وضو کر کے کرنے اسی حیدر کرار دا ذکر منبر رسول تے بیٹھ کے کرنے اسی حیدر کرار دا ذکر با وضو ہو کے ثواب سمجھ کے کرنے کیوں؟ اسی مسجد ذکر کرنے علی دنیا وچ آیا بیت اللہ دے اندر، علی دنیا تو گیا مسجد دے اندروں تاکہ دنیا نو سمجھ آ جائے جیڑا مسجد والا ہوئے گا وہ ہوئی علی والا ہوئے گا، جیڑا قرآن والا ہوئے گا وہ ہوئی علی والا ہوئے گا، جیدہ عقیدہ علی والا ہوئے گا وہ ہوئی علی والا ہوئے گا۔ سنیوں مبارک ہوئے علی دا عقیدہ کہ حاجت روا اللہ، مشکل کشا اللہ، جو علی دا عقیدہ وہ ہوئی ساڈا عقیدہ کہ مشکل کشا صرف دنیا نعرہ لاندی نعرہ حیدری۔ میں ایک سوال کرنا کہ علی بھی کو نعرہ لاندے سن کے نہیں؟ بھئی حضرت علی میدان بدر چاہے نے، حضرت علی غزوہ خندق کی چاہے نے، علی خیبر دا قلعہ فتح کر رہے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ علی نے کیڑا نعرہ لایا ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضی دا عقیدہ سی کہ میں بڑا نہیں، سب تو بڑا کون ہے؟ اچھی بولو، اور بلند آواز نال، اور بلند آواز نال، ماما نہ بن،
ماما نہ بن کہ میں علی والا، ماما نہ بن کہ اتھے توحید بیان نہیں ہوندی، تو شاید انج توحید بیان نہ کر سکے جویں میں طالب علم کرنا، میرا عقیدہ توحید دی عقیدے تو بغیر نجات کوئی نہیں، تو روٹی کھا کے توحید بیان کرنا ہے، اسی بھوکیاں رہ کے بھی خدا دی توحید بیان کیتی ہوئی ہے۔ میں نو پریشان نہ کر، تو لوکاں نو فون کریں کہ اتھے توحید بیان نہیں ہوندی، تو ماما نہ بن توحید دا، جنی توحید اللہ دے فضل نال میں پورے ملک وچ بیان کرنا تو سوچیا بھی نہیں۔ میں اپنے آپ نو اہل دیوبند وال منسوب، اکابرین علماء دیوبند دا روحانی فرزاندہ، میں قاسم نانوتوی دے افکار و نظریات دا پابندہ، میں حسین احمد مدنی نو اپنا مرشد تسلیم کرنا، میں علامہ انور شاہ کاشمیری نو کائنات دا محدث سمجھنا، میں نو پریشان نہ کر، میرا عقیدہ علی بڑا نہیں سب تو بڑا اللہ ہے، ولی بڑا نہیں سب تو بڑا اللہ ہے، مولوی بڑا نہیں سب تو بڑا اللہ ہے، اور اعلان علی دا بھی، ابو بکر دا بھی، عمر دا بھی، عثمان دا بھی، علی دا بھی، طلحہ دا، 1.25 لاکھ نبیہ دا، ایک کوئی نعرہ تے اعلان کہ سب تو بڑا کون ہے؟ میرے روحانی آبا و اجداد او سن جڑے گنبد خضرا نو ویکھ کے پیراں چ جُتیاں لا لیندے سن، میرے روحانی آبا و اجداد او سن جڑے 18 سال تک روضہ رسول تے بیٹھ کے درس حدیث دیندے سن، تو میرے آبا و اجداد او سن جدی فضائل اعمال نو تو پڑھنا ہے نا، کدی سوچیا کر کہ کھدر دا کرتا پا کے نبی دے روزے تے بیٹھ کے سبزیاں دے چھلکے کھا کے، اور اے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ کون سن؟ میرے معزز سامعین، حضرت علی نے 8 سال دی عمر ہے، اگر میں انج کواں تے بے جا نہیں ہوئے گا، ابو جہل دی آنکھیں چک پا کے آکھیا چاچا تو بڑا نہیں سب تو بڑا کون ہے؟ بولو اور بلند آواز نال، علی کی کرے گا؟ فرمایا وہی کراں گا جو نبی کہے گا، جو نبی کہے گا میں وہی کراں گا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، آؤ آپ دی شجاعت اور بہادری اور دلیری دی ایک گل چھیڑا، تو سبحان اللہ پڑھ کے سنا۔ 10,000 کافر سن، کنے؟ تے نال مدینے دے منافق بھی سن، یہودی بھی سن، سارے نے فائنل فیصلہ کر لیا کہ مدینے نو مٹا دو، جی میں دنیا دا اج کفر آندا ہے نا بھئی مسلماناں نو مٹا دو، ایویں دنیا دے اس ویلے دے کفریہ طاقتاں نے بھی آکھیا کہ مدینے تے مدینے دے رہن والیاں نو مٹا دو۔ اللہ دی تقدیر نے کیا، لات و منات دے پجاریو، مٹان والیاں تو بچان والا کدھرے ڈاڈا ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ، ذرا پیار نال درود پڑھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے آقا نے صحابہ کرام نو جمع کر لیا اور صحابہ کرام نال مشورہ شروع کر لیا۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ 10,000 کافران دی فوج آ رہی ہے، نال مدینے دے یہودی بھی شامل ہو گئے نے، مدینے دے منافق بھی شامل ہو گئے نے۔ دسو مدینے وچ رہ کے مقابلہ کرنا ہے یا مدینے تو باہر نکل کے مقابلہ کرنا ہے؟ صحابہ نے اپنی اپنی تجویز دیتی ہے، ہر صحابی نے اپنا اپنا مشورہ دیتا ہے۔ محمد دا ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہویا جنہوں دنیا حضرت سلمان فارسی دے نام نال جان دی ہے۔ حضرت سلمان ہاتھ جوڑ کے کہندے نے یا رسول اللہ جے اجازت ہوئے آؤ نا میں سلمان دی بھی ایک تجویز سن لو۔ آقا نے فرمایا بول میرے سلمان۔ حضرت سلمان نے عرض کی دی آقا میرا مشورہ اے کہ مدینے تو تھوڑا باہر نکلیے، ایتھے ایک گہری تے لمبی تے چوڑی خندق کھود دیتی جاوے اور اس اینی گہری خندق کھودی جاوے کہ آن والے کافران دے کوئی گھوڑا تے کوئی سواری اس خندق نو کراس کر کے اگے نہ آ سکے، آن والے کافران دی فوج دا کوئی سپاہی اس خندق نو کراس کر کے مدینے وال نہ آ سکے۔ آقا نو یہ تجویز بڑی پسند آئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے پیمائش کر کر کے فرمایا ابو بکر اینے ہاتھ خندق تیرے حصے وچ، عمر اینے ہاتھ خندق دی کھدائی تیرے حصے وچ، عثمان اینی خندق دی کھدائی تیرے حصے وچ، علی اینی لمبی تے چوڑی کھدائی اے تیرے حصے وچ۔ اے تقریباً 1400 دے قریب صحابہ کرام سن، انہاں دے ذمے میرے نبی نے اس خندق دی کھدائی لا جٹی ہے۔ اور توجہ کرنا خود میرے آقا بھی اس خندق دی کھدائی وچ شامل ہو گئے نے اور صحابہ کہندے نے ساڈا حال ہے کہ بھوک دی وجہ تو اسی پیٹ دیکھ کے ایک پتھر بنیا ہویا ہے کہ کدھرے پیٹ دیاں انتڑیاں دوہریاں نہ ہو جان۔ ایک صحابی کہندے نے میں ویکھیا حضور میرے نال سن اور خندق دی کھدائی وچ مصروف سن، اچانک آقا دے شکم مبارک تو کپڑا ہٹیا۔ صحابی کہندے نے مینوں قسم اللہ پاک دے نام دی اسی ایک ایک پتھر بنے آئے، محمد نے 2 پتھر بنے ہوئے سن، اسی ایک ایک پتھر بنے آئے، آقا نے 2 پتھر بنے ہوئے سن۔ آقا دے صحابہ جو ایک صحابی ہے جنہوں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نام نال جان دینے، حضرت نعمان بن بشیر بھی اس خندق دی کھدائی وچ مصروف سن۔ انہاں دی ایک چھوٹی جی بیٹی آئی ہے اور اس خندق دے کول آئی ہے۔ آقا نے اس بیٹی والوے کے فرمایا 10 بیٹی کیویں آئی ہیں؟ انہیں آکھیا میں ابو لئی کھجورا لے کے آئی ہاں، میں ناشتہ لے کے آئی ہاں۔ آقا نے مسکرا کے فرمایا بیٹی او کھجورا محمد دی ہاتھ دی ہتھیلی تے رکھ دے، او کھجورا زہرا دے بابے دی تلی تے رکھ دے، او کھجورا حسن و حسین دے نانا جان دے ہاتھ دی تلی تے رکھ دے۔ اور آقا فرماندے نے کھجورا اینیاں نے کہ محمد دی مٹھی بھی اونا کھجورا نال نہیں بھری ہے۔ آقا نے او مٹھی تو بھی جڑی تھوڑیاں کھجورا سن او لے لیا۔ ایک صحابی نو فرمایا ذرا کپڑا دسترخوان بنا کے بچھا دے، آقا دے سامنے کپڑا بچھا دیتا گیا۔ آقا نے فرمایا اعلان کر دو اے جڑے 1400 دے قریب صحابہ خندق دی کھدائی وچ مصروف نے انہاں نو اعلان کر دے آ جاؤ، اللہ نے توڑا ناشتہ بھیج دیتا ہے، اللہ نے توڑے ناشتے دا انتظام فرما دیتا ہے۔ اے میرے نبی دے او صحابہ جنہ دے بیٹا نال پتھر بنے ہوئے نے، اے میرے نبی دے او صحابہ جنہ دے شکم نال پتھر بنے ہوئے نے، اے آقا دی بارگاہ وچ آ گئے نے۔ او کھجورا جڑی مٹھ تو
بھی تھوڑیاں سن، اے سارے آنے بسم اللہ پڑھ کے اونا کھجورا ناشتہ شروع کر لیا۔ اے ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے، نبیان دے معجزات برحق نے، اولیاء اللہ دی کرامات برحق نے، نبیان تے وحی دا آنا برحق ہے، ولیاں تے الہام دا ہونا برحق ہے۔ صحابہ کہندے نے قسم اس اللہ پاک دے نام دی جن نے محمد دے سر مبارک دے اے ختم نبوت دا تاج سجایا ہے۔ اے 1400 دے قریب بھوکے صحابہ سارے رج کے چلے گئے نے، پر جنہ کھجوراں نو محمد دا ہاتھ لگ گیا ہے وہ کھجوراں ختم نہیں ہویاں۔ دوران کھدائی جدو خندق دی کھدائی ہو رہی سی، ایک پتھر آ گیا سامنے۔ جدو پتھر آیا صحابی کہندے نے میں اپنا کدال بیلچا لویا جڑا بھی اس ٹائم ہتھیار ایسی میں او دے نال بڑی کوشش کی تھی کہ میں پتھر دی اس چٹان نو توڑا پر نہ ٹوٹے۔ میں حضور نو جا کے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق دی کھدائی دے دوران ایک پتھر دی چٹان آ گئی ہے، میں بڑا ٹیل لایا ہے کہ ٹوٹ جائے، میرے کولوں نہیں ٹوٹی۔ حضور نے فرمایا چل اچھی بول اور اچھی بول، میں چلنا پھر ویک ٹوٹ دیئے کہ نہیں۔ آقا نے وہ ہتھوڑا کہہ لے، کدال کہہ لے، کچھ کہہ لے، اپنے ہاتھ بھی جو پکڑیا تے میرے نبی نے ایک کو نعرہ لایا، یا اللہ مدد۔ جنہوں نے نعرہ چنگا لگے اچھی بولو اور بلند آواز نال اور تھوڑا جیا زور لاؤ۔ چوتھا جمعہ ہے، پتہ نہیں پھر جمعہ نصیب ہوئے یا نہ ہوئے، توجہ کرنا۔ آقا نے نعرہ لایا کیونکہ آقا دا بھی عقیدہ اور آقا نے سانو بھی یہ ہوئی عقیدہ دسے آئے کہ مدد کرن والا کون ہے؟ اللہ جی دی زبان تے تیرا نام آوے او جو منگے انہوں عطا کر دے، کہ جڑا چوپ کر جاوے وہ پکا ہی چوپ کر جاوے۔ مدد کرن والا کون ہے؟ بول مدد کرن والا کون ہے؟ حفاظت کرن والا کون ہے؟ رزق دین والا کون ہے؟ اچھی بول رزق دین والا کون ہے؟ مشکل حل کرن والا کون ہے؟ ضرورتاں پوریاں کرن والا کون ہے؟ بیمار ہوئیے تے شفاواں دین والا کون ہے؟ میرے تے تیرے سجدے دے لائق کون ہے؟ پیار نال کہہ اللہ 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 اللہ۔ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، ایک تو نہیں اگر میرا تو پھر کوئی شے نہیں میری۔ آقا نے کدال ماریے، پتھر دی چٹان ٹوٹی تے وچوں روشنی نکلی۔ پھر دوجی چوٹ ماری، دوجی چٹان ٹوٹی، پھر روشنی نکلی۔ صحابی کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا اے پتھر دی چٹان تے ریزہ ریزہ ہو گئی ہے، وچ روشنی کا دی نکلی ہے۔ آقا نے فرمایا میرے صحابی جاننا ہے نبوت والی آنکھیں
تے اس اکھ دی پرواز بڑی اونچی ہے، اس اکھ دی پرواز بڑی اونچی ہے۔ اللہ نے مینوں دکھایا ہے اس روشنی دے اندر کہ مینوں اللہ پاک نے قیصر و کسریٰ دے خزانے دکھائے نے، ایک روشنی دے وچ نظر آئے نے، اور فرمایا کہ سونے اجڑے قیصر و کسریٰ دے خزانے نے، اجڑے تیرے بھوکے صحابہ تیرے نال آئے ہوئے نے، اے قیصر و کسریٰ دے خزانے دے میش خزانیاں دیاں چابیاں تیرے صحابہ دے ہاتھ وچ ہون گیا، اس خزانے دیاں دولتاں تیرے صحابہ دے قدماں وچ ہون گیا۔ میں دوجی چوٹ ماری ہے، اللہ نے خدا چوٹان توڑ کے پھر جڑی روشنی نکلی ہے اور میں نے رب نے دکھایا کہ روم تے یمن دی سلطنت وہ بھی تیرے صحابہ دے قدماں وچ ہوئے گی۔ تے صحابہ کرام کہندے نے سانو اس اپنی زباکڑی اکھاں نال ویکھی ہوئی شاید اینا اعتبار نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے۔ اور مکے دے کافراں نے گل سن لئی، انہاں کیا کیویں ہو سکدا ہے کہ جناب والا روم تے کسریٰ دے ایک قیصر و کسریٰ دے خزانے انہاں صحابہ دے قدماں وچ آ جان، یمن دی سلطنت تے روم دی سلطنت انہاں دے قدماں وچ کیویں آ سکدی ہے؟ کھان نو روٹی نہیں لبدی، خواب ویکھو کڈے اونچے ویکھدے نے۔ آواز آئی کہ قل اللہم مالک الملک، کون ہے؟ اچھی بول، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز، جزاک اللہ، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ وہ اگر چاہے تو قطرہ قطرہ سے سمندر کر دے، اور وہ اگر چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے۔ عزت دین والا کون ہے؟ ذلت تو بچان والا کون ہے؟ بادشاہت دین والا کون ہے؟ بادشاہت کھون والا کون ہے؟ تفصیلات کا وقت نہیں۔ جدو وہ 10,000 دی فوج آئی نا اور انہوں نے ویکھیا بھی ایڈی لمبی خندق کھو دیتی مدینے تو باہر کہ ساڑیاں سواریاں اس خندق نو کراس نہیں کر سکدیاں، انہاں کافراں نے آکھیا، مکے دے کافراں نے آکھیا کہ اے جڑا کام ہے نا اے کسے مدینے دے رہن والے دا نہیں، اے کسے فارس دے رہن والے بندے دا کام ہے۔ خیر او اترے سواریاں تو مختصر عرض کراں، ادھروں میرے نبی اپنے صحابہ نال بیٹھے، 3,000 دے قریب صحابہ، 10,000 دے قریب مکے تے کافر تے مدینے دے منافق، تے انہاں چوں نا ایک پہلوان سی جدا نام سی عمر ابن عبد ود، کافراں دا۔ او اتریا تے بڑی متکبرانہ چال چلدا ہے تے کہندا ہے کوئی میرا مقابلہ کرن والا؟ جاگ دے ہو نہیں وچ کی ستے نے، ذرا سبحان اللہ اچھی بولو، اچھی بولو تاکہ یہ بھی جاگن انہاں دے مقدر بھی جاگن۔ کئی بندے آپ ستے ہوندے نے تے نصیب جاگدا ہے، تے کئی بندیاں دا نصیب بھی ستا ہوندا ہے تے آپ بھی ستے ہوندے نے، ذرا اچھی بول بلند آواز نال۔ عمر ابن عبد ود نے آکھیا حل من مبارزن، ہے کوئی میرا مقابلہ کرن والا؟ اور انہیں بڑے متکبرانہ انداز چکیا، اے بڑے غرور والے انداز بولیا، اے دے مقابلے تے 1,000 بندہ اے دے کلے دا مقابلہ کر دے ہوندے سن۔ آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ ول ویکھیا، اے سجے ابو بکر بیٹھا ہے، اے کھبے عمر بیٹھا ہے، عثمان بیٹھے نے، حیدر کرار بیٹھے نے۔ ابو بکر اٹھ کے کھڑا ہویا، سونے
سونے مینوں اجازت دو اج جا کے میں اس بے ایمان دا سر تن تو جدا کراں۔ آقا نے فرمایا ابو بکر یار بہ جا کسے ہور نو بھی نمبر لے لین دے۔ ابو بکر بیٹھ جا۔ حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ آقا نے فرمایا عمر تو بھی بیٹھ جا۔ عثمان کہندے نے سونے مینوں اشارہ کر۔ آقا نے فرمایا تو بھی بیٹھ جا۔ پھر چوتھے نمبر والا اٹھ کے کھڑا ہویا، محمد دا ویر اٹھ کے کھڑا ہویا، حسنین کریمین دا ابو اٹھ کے کھڑا ہویا، خدا دا شیر اٹھ کے کھڑا ہویا، نہیں ذوالفقار دی تلوار والا کھڑا ہویا، حیدری بازواں دی طاقت والا کھڑا ہویا، نہیں میدان دا غازی کھڑا ہویا، قرآن دا قاری کھڑا ہویا، سنیا دا پیر حیدر کرار اٹھ کے کھڑا ہویا۔ فعرض کی تھی یا رسول اللہ مینوں اجازت دو میں اس کافر دی اکھ وچ ہتھ پا کے گل کراں۔ میرے آقا دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی اور آقا نے فرمایا بالکل علی تو جائے گا پر جان تو پہلے میرے قریب آ جا۔ علی حضور دے قدماں دے قریب آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی تلوار مینوں دے دے میری تلوار تو لے لے۔ اپنی تلوار اتھے رکھ دے محمد دی تلوار لے لے تے جو ہور اچھی سبحان اللہ تے ہور گال تے فرمایا آقا نے علی اسر تو پگڑی لا کے بھی مینوں دے دے تے آقا نے فرمایا میں اپنی پگڑی تے امامہ لا کے تیرے سر تے رکھ دے۔ آقا اینا پیار کیوں علی نال؟ فرمایا صحابی بھی ہے ویر بھی ہے پر میرا داماد بھی ہے میرا جوائی بھی ہے اور میری زہرہ دا سہاگ بھی ہے حسن و حسین دا بابا بھی ہے۔ آقا علیہ السلام آپ نے اپنی تلوار علی نو پکڑائی ہے، علی دی تلوار کول رکھ لئی، اپنے سر دی پگڑی امامہ شریف اتار کے حیدر کرار دے سر تے رکھ دیتا۔ آقا نے فرمایا لے میرے علی ہن محمد دی تلوار تیرے ہاتھ دے اندر اور میری دستار تیرے سر دے اتے وے، اے میرے پیارے علی جا تینوں رب دیاں رکھانے۔ ہن حضرت علی آ رہے نے، ہن میرا تواڈے تے سوال ہے مینوں اگلے جمعے دس دینا کہ علی جدو عمر بن عبد ود ول جا رہے سن تے زبان نال کیڑا نعرہ لا رہے سن؟ انہوں تکبیر دا نعرہ بھی لانا نہیں ہوندا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ جدو اس کافر دے سامنے آئے نا حضرت علی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا قد مبارک درمیانہ سی۔ اللہ دی دین ہے، گل قدہ تے نہیں مکدی، ٹھیک ہے؟ اللہ کسے کو کوئی کام لین تے ہے تے نہ اللہ کسے دی عقل ویندا ہے، نہ شکل ویندا ہے، نہ قد ویندا ہے، نہ رنگ و نسل دیکھدا ہے۔ ایک دن نہ حضرت ابو بکر اس پاسے، حضرت عمر اس پاسے، درمیان وچ حضرت علی، تینے جنتی جا رہے ہیں تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کے فرمایا علی تو ساڈے وچ انج لگنا ہے، کیونکہ انہاں دونوں حضرات دے قد مبارک اچے سن، علی دا قد مبارک درمیانہ سی۔ عربی چ ایک لفظ ہے لنا، کی لام پھر نون الف نا، یہ کہن لگے حضرت عمر تو انج ہیں کہ جی میں لنا وچ نون نہیں ہوندا، چھوٹا ہے، اگو بھی تے علی سی نا، اگے بھی تے علم دے شہر دا بولنا دروازہ سی،
اگے بھی تے سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھے جنہوں 70 اونٹ بھی نہ چک سکن. انہیں علی مسکرا کے کہنے لگے اچھا میں تواڈے وچ انجا کہ جویں لنا دے لفظ وچ نون ہوندا ہے. عمر جی وچوں لنا چوں نون کٹ دئیے تے بچدا تے پیچھے لا ہی ہے نا، تے لا دا تے معنی ہے کہ کچھ بھی کوئی نہیں، میرے تو بغیر تے تسی بھی کچھ بھی کوئی نہیں. علی عمر مسکرا کے کہنے لگے علی تو ساڈی اکھ دا نور ہے، علی تو ساڈی اکھ دا نور ہے، تیرے نال سانو اینا پیار ہے تیرے تے اسی ناز کرنے تو آ رہے ہونا ہے. عمر کہندے نے او ویکھو سامنے خدا دا شیر آ رہے سامنے آئے. عمر ابن عبد ود نو نہیں سی پتا کہ یہ بندہ کون ہے. انہیں آکھیا تو آئے مقابلے چ؟ آپ نے فرمایا ہاں میں آیا. انہیں آکھیا تیرا میرا جوڑ ہی کوئی نہیں. حضرت علی نے فرمایا ہاتھ چ ہاتھ پا تنو سمجھ لگے گی جوڑ ہے کہ کوئی نہیں. انہیں آکھیا تو جا تے کسے میرے جوڑ دے نو بھیج. حضرت علی نے مسکرا کے فرمایا پہلے میرے نال نبڑ لے بعد وچ کوئی اور آئے گا، ساڈے ہتھوں بچے گا تے کوئی تیرے سامنے آئے گا نا. انہیں آکھیا اپنا تعارف کرام. حضرت علی کہندے نے مینوں علی کہندے نے، محمد دا ویر کہندے نے، نبی دا صحابی کہندے نے. انہیں کافر نے آکھے علی پھر تلوار دا وار کر. علی نے جڑا جواب دیتا سنیو، اپنے دل تے لکھ، اپنے مائنڈ وچ فیڈ کر. علی کہندے نے گل سن عمر ابن عبد ود، اے اسیاں مومن تے کلمہ پڑھن والے مسلمان، اور مومن پہلے کسے نو چھیڑدا نہیں، جے کوئی چھیڑے تے پھر انہوں چھوڑدا نہیں. انجی ہے نا بولو. جڑا ہوندا ہے نا کافر غیر مسلم، وہ امریکہ ہوئے، اسرائیل ہوئے، وہ گائے دا پیشاب پین والا ہندوستان ہوئے، چھیڑ چھاڑ او کردا ہے. انجی ہے. اگو پھر جڑا ہوندا ہے نا مومن عاصم منیر، اچھی بول بلند آواز نال، او آندا ہے پھر بنیان مرصوص. ویکھیا مومن پہلے چھیڑدا نہیں، جے مومن نو کوئی کافر چھیڑے تے پھر مومن انہوں چھوڑدا نہیں، پھر مومن انہوں انج رگڑدا ہے کہ اوتھے بے کے چیخا نکل دیاں نے تے وائٹ ہاؤس تک چیخا سنائی جاندیاں نے کہ سانو پاکستان نے رگڑ دیتا ہے. رگڑن کیوں نہ؟ تو ہر جائی ہیں اے یک جائی نے، اور تو شہدائی ہیں، تو حلوائی ہیں محمد دے شہدائی نے، اور تو مجاور ہیں اے مجاہد نے، اور تو در در دے سر جھکان والا ہے. اے پاکستان دی فوج صرف خدا دے سامنے سر جھکان والی ہے. اے ملک سانو ملیا رمضان، سانو قرآن بھی رمضان ملے، پاکستان بھی بولو رمضان ملے، 27ویں رات نو ملے، اور قرآن بھی قیامت تک رہے گا انشاءاللہ. پاکستان بھی قیامت تک رہے گا، بیت اللہ بھی قیامت تک رہے گا، نبی دا روزہ بھی قیامت تک رہے گا. جیڑا پاکستان نو مٹائے گا خود مٹ جائے گا. پاکستان قیامت تک رہے گا انشاءاللہ، اور پاکستان وچ رہن والا مسلمان بھی قیامت تک رہے گا. جڑا رات نو سکون نال سونا ہے نا، پاکستانی فوج لئی دعاواں کریا کر، ٹھیک ہے؟ جس دن اے سرحدہ تے اللہ نہ کرے نہ ہوئے تو پھر منو تو سکون دی نیند سو کے دکھائیں. اس تو بڑا غدار کون ہے؟ اس تو بڑا غدار کون ہے جڑا ملک دی فوج نو بکواس کرے؟ تو عید مناویں بچیاں وچ، او عید منان بارڈر تے، تو عید دیاں خوشیاں انجوائے کریں اپنی فیملی نال،
پاکستان دی فوج دا سپاہی اسلحہ لے کے کھڑا ہوئے تیرے بارڈر دے، پھر تیری زبان تو بھی اس سے فوج نو بکواس نکلے، یاد رکھ پاکستان مٹن لئی نہیں بنیا، پاکستان رب نے رمضان سانو تحفہ دیتا، تے جیڑا تحفہ رمضان ملے وہ قیامت تک رہنا ہے، قرآن بھی قیامت تک رہے گا، پاکستان بھی انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ ٹھیک ہے بولو۔ سوشل میڈیا دے تبصرے ہیں تے سوشل میڈیا تے بیٹھے ہوئے ٹیوبراں دی زبان نو ویکھ کے پریشان نہ ہویا کر، کوئی ٹرمپ، کوئی اسرائیل، کوئی گائے دا پجاری، کوئی گائے دا پیشاب پین والا انہاں زمزم پین والیاں دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ علی نے فرمایا میں ہاں مومن، اور مومن پہلے کسے نو چھیڑدا نہیں، تے یہ کوئی چھیڑے تے پھر انہوں چھوڑدا نہیں، تو وار کر۔ کافر نے تلوار ہاتھی جو پکڑی، ادھر میرے نبی دیکھ رہے سن کہ علی سامنے کھڑے نے، عمر ابن عبد ود دی تلوار چلی ہے، آقا نے ہاتھ اٹھا لے، عرض کی تھی پروردگار ویکھنا علی سر تے محمد دی دستار پہن کے گیا ہے، علی محمد دی تلوار لے کے گیا ہے، اللہ اے میری زہرا دا سہاگ ہے، اگر علی شہید ہو گیا میری زہرا دا سہاگ اجڑ جائے گا، میرا حسن میرا حسین یتیم ہو جائے گا۔ وہ کافر نے تلوار چلائی ہے، علی نے ان دی تلوار روکی ہے، ہلکی جی خراش پیشانی تک آئی ہے، او دے جو خون نکلے ہے، اے مولا کافر دی تلوار علی دی پیشانی تک آ گئی۔ اللہ کہندے نے میرا راز ہے، اے اگے ہی بڑا گرم طبیعت والا ہے، ہن جدو خون نکلے گا پیشانی چوں علی دا ایمانی جذبہ ہور بڑھ جائے گا، علی دی طاقت ہور بڑھ جائے گی، علی دی جرت ہور بڑھ جائے گی، علی دی دلیری ہور بڑھ جائے گی۔ انہیں ایک وار کر لیا، علی نے مسکرا کے فرمایا بس پھر وار کر، تینوں کوئی انکھنا نہ رہ جائے کہ میں ایک وار کیتا دوبارہ موقع نہیں ملیا، پھر وار کر۔ انہیں پھر وار کیتا، حیدر کرار نے پھر تلوار دی ڈھال تے وار روکیا، علی نے فرمایا ہور کر، تیسرا وار کیتا، حضرت علی نے روک لیا۔ علی مسکرا کے فرمان لگے 3 نشانے لائے نے، ہن ایک سانو بھی لان دے، 3 واری تلوار چلائی ہن ایک واری سانو بھی چلان دے۔ علی کہندے نے یا اللہ مدد، جی آ جملہ بول یا اللہ مدد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تکبیر دا نعرہ لایا، اپنی تلوار پکڑی، اللہ کونوں اللہ دی مدد دا سوال کیتا، حضرت علی نے تلوار دا وار کیتا، او جڑے کافر دے مقابلے دے اندر 1000 بندے ہوندے سن، او کلا 1000 لئی کافی ہوندا سی، علی دی تلوار آئی ہے، اس کافر دی تلوار نو توڑ دیتا، علی دی تلوار آئی ہے، اس تلوار نو توڑ کے کافر دی پیشانی تک آ گئی، تے پیشانی چو سر تک آ گئی، سر چو علی دی تلوار دا او ضرب تے وار ایڈا سخت سی، اس کافر دے ٹکڑے کر دیتے نے، اور کافر جہنم رسید ہویا۔ علی نے پھر تکبیر دا نعرہ لایا، ابو بکر دی خوشیاں دی امتحان آ رہی، حضرت عمر دی خوشیاں دی امتحان آ رہی، حضرت عثمان دی خوشی دی امتحان آ رہی، اے سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، علی دے استقبال لئی کھڑے ہو گئے۔ علی آیا عمر ابن عبد ود دے ٹکڑے کر کے، سارے صحابہ نے علی نو جفی وچ لے لیا، علی اج سمجھ آ گئی تو واقعی خدا دا شیر ہے۔ اور یہ گل جدو ملک شام تک پہنچی، ملک شام دا ایک وفد آیا مدینے دے اندر کہ او بندہ تے ویکھیے جن نے ساڈے پہلوان نو کلے نے قتل کر دیتا ہے۔ او آئے کہنے لگے جی اسی علی نو ملنا ہے۔
کنوں بولو علی نو دسیا گیا جی علی مسیح تو ملے گا، کیونکہ علی مسجد والا سی نا۔ وہ آئے تے آ کے ویکھیا کہ ایک بندہ بیٹھا ہے، پانی دا پیالہ وچ خشک روٹی دے ٹکڑے پے کے کھا رہے ہیں، اور لقمہ چبان لگے اندہ اینا زور لگتا ہے کہ وہ دی پیشانی تے پسینہ بھی آ جاندہ ہے۔ وہ کہنے لگے جی اسی علی نو ملنا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا مینوں ہی دنیا علی کہن دی۔ انہاں آکھیا مذاق نہ کر۔ شیر خدا نے فرمایا مذاق کرنے والے چو اسی ہاں ہی نہیں، نہ سانو ساڑھے نبی نے مذاق دا کوئی سبجیکٹ پڑھایا ہے۔ تو علی ہے میں علی ہاں تے تو ساڑھے اس بندے نو قتل کیتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ انہاں آکھیا سمجھ نہیں آ رہی، روٹی تو کھا رہے ہیں سکی، او دا لقمہ پانی چ پے کے کھانا ہے، دندہ نال چبانا ہے، تیری پیشانی تے پسینہ آ جاندہ ہے، انہا زور لگتا ہے، اور تو کلہ اس ہزار دا مقابلہ کرنے والے نو کیویں مار دیتا؟ علی کہنے لگے روٹی کھانا میں جسمانی طاقت نال، لڑائی لڑنا میں خدائی طاقت نال۔ عید دا دن نے حضرت علی رو رہے نے۔ کسی نے آکھے علی آج بھی رونا ہے، آج بھی رونا ہے۔ علی جنتی ہے، حضور دا صحابی ہے، کوئی شک نہیں، پر آج سی دیکھو آج کیوں نہ رواں؟ فرمایا عید دا دن نے تے عید دا تے خوشی دا دن نے۔ حضرت علی نے جڑا جملہ بولے اور یاد رکھنا، علی نے فرمایا کہ مومن دی عید دا دن ہو ہوئے گا جس دن اللہ فرمائے گا جا میں تیرے نال راضی ہو گیا، جا میں تیرے نال راضی ہو گیا، جا میں تیرے نال راضی ہو گیا۔ اے تے شجاعت ہے تے 5 منٹ ادارے دیو ذرا میں علی دی سخاوت تے بھی ایک گل سنا دوں۔ لمبے سفر تو کا عرصے تو بعد گھر تشریف لے کے آئے، فرمایا فاطمہ گھر وچ کھان لئی کچھ ہے وے؟ عرض کیتی میرے سرتاج کچھ بھی کوئی نہیں، جدہ نام لینے ہوں دی زندگی پڑھو۔ حیدر کرار نے فرمایا اچھا باہر گئے چلو کوئی مزدوری کریے، وہ بھی نہ لبھی، کسے کو 1 دینار ادھارا لیا۔ کنا 1 دینار ادھارا لیا، اور دینار ادھار لے کے جدو واپس چلے تے سامنے حضرت مقداد کھڑے سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حیدر کرار نے فرمایا مقداد ایتھے کیوں کھڑا ہے؟ عرض کیتی کہ علی المرتضیٰ بھوک نے ستایا ہے، گھر وچ کھان واسطے کوئی شے کوئی نہیں، اور میرے بچے بھوک نال تڑپ رہے، میری بیوی بھوک نال تڑپ رہی ہے۔ حیدر کرار میں تیری شجاعت تو بھی قربان، علی میں تیری سخاوت تو بھی قربان۔ حضرت علی نے جیب چو دینار کڈیا جڑا ادھار لے کے آئے سن، اور فرمایا آ پکڑ جا جا کے اپنی ضرورت دا سامان خرید لے۔ انہیں کیا مقداد کہندے نے علی نہیں، علی نے فرمایا جے تو میرا دینار قبول نہ کیتا میں علی تیرے نال ناراض ہو جاواں گا۔ حضرت مقداد کہندے نے علی اے کیویں ہو سکدا ہے اسی محمد دے ویر نو ناراض کریے؟ حضرت مقداد نے دینار لیا گھر آ گئے، حضرت علی سیدھا مسجد نبوی چ آ گئے۔ اے ظہر دی نماز حضور دے پیچھے پڑھی، عصر دی نماز بھی حضور دے پیچھے پڑھی ہے، اے جناب والا نمازہ دو پڑھ لیا نے۔ علی سر جھکا کے بیٹھے ہوئے نے، آقا نے فرمایا علی آن باہر چلیے۔ حیدر کرار باہر نکلے نے، آقا اگے اگے نے، علی پیچھے پیچھے نے۔ آقا نے فرمایا علی آج میرا دل کر دے میں محمد تیرے گھر دا مہمان بن جاواں، آج میرا دل کر دے میں تیرے گھر دا کھانا کھاواں۔ علی میرا دل کر دے آج میزبان تو ہوئے، مہمان اللہ دا نبی ہوئے۔ علی نے اے نہیں فرمایا
کہ میرے گھر وچ کچھ کوئی نہیں۔ علی نے فرمایا سونے جویں تہاڈی مرضی ہوئے۔ مختصر کے حضرت علی پیچھے پیچھے نے، آقا اگے اگے تشریف لے کے جا رہے۔ اس فاطمہ دا دروازہ آیا، سیدہ دا دروازہ آیا، بطول دا دروازہ آیا، زہرا دا دروازہ آیا، سائدہ صاحبہ دا دروازہ آیا، یہ جنتی عورتاں دی سردار دا دروازہ آیا۔ آقا نے دستک دیتی ہے، سیدہ نے دروازہ کھولیا، آقا نے بیٹی دی پیشانی تے محبت نال بوسا دیتا، آقا نے فاطمہ دے ویڑے قدم رکھ لیا۔ آقا نے فرمایا فاطمہ او ویکھ سامنے او جڑے برتن تے پراد پئی ہوئی ہے او دے وچوں مینوں خوشبو آ رہی ہے، او اٹھا کے میرے سامنے لے آ۔ حضرت فاطمہ لے کے آ گئی۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم، اجے روٹی دا لقمہ نہیں توڑیا، حضرت جبریل آ گئے اور آ کے کہندے نے ساری گل دینار والی سنائی۔ آقا نے فرمایا علی او دینار والی گل تو سنائے گا یا محمد تینوں سنائے گا؟ انہاں کہ حضرت علی کہن لگے جی دینار والی گل تانوں کنے دسی ہے؟ فرمایا جبریل دس کے گئے۔ تے حضرت علی نے ساری گل سنائی تے آقا نے مسکرا کے فرمایا آ جڑا ہے نا کھانا ہاذا ثواب الدینار، اے تیرے اس دینار دا بدلہ ہے جڑا تو اللہ دے نام تے خرچ کیتا ہے۔ تو اللہ دے نام تے ایک غریب تے دینار خرچ کیتا ہے تے اللہ پاک نے تینوں جنت دے رزق تے کھانے تیرے کارج بھیج دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اس واسطے میرے معزز سامعین جے سبحان اللہ ہو رچی کریں تے ایک اور گل، کسے نے آکھے علی تو ایڈا ذہین کیویں میں کہ تو ہر گل ہر مسئلہ او دسنا ہے جڑا وڈے وڈے صحابہ بھی نہیں دس سکتے۔ حیدر کرار نے فرمایا میرا کمال نہیں، اصل گل اے کہ اللہ دے نبی نے جدو دنیا تو پردہ فرمایا، آقا نو آخری غسل میں علی نے اپنے ہتھاں نال دیتا سی، اور جدو غسل دے کے فارغ ہویا ایک پانی دا قطرہ حضور دی اکھ دی پلک دے اوپر آ کے رک گیا سی، اور میں علی سوچن لگ پیا اس پانی دے قطرے نو علی اپنے دامن نال صاف کرے، علی کسے کپڑے نال صاف کرے۔ میرے اندر دا ضمیر بولیا علی علی کپڑے نال پانی دا قطرہ کیوں صاف کرنا ہے؟ پہلے وے کہ پانی دا قطرہ رکیا کتھے ہویا ہے؟ حضرت علی کہندے نے میں اپنی زبان نال او پانی دا قطرہ جڑا حضور دی اکھ دی پلک دے اوپر سی او میں اپنی زبان نال چوس لیا پی لیا۔ اے حضور دے کنج اکھ دے نال جسم پاک نال لگیا ہویا پانی دا قطرہ اے میرے اندر آیا ہے۔ اللہ نے علم تے حکمت تے دانائی دے دروازے میرے تے کھول دیتے ہیں۔ دوستو آخری عشرہ انشاءاللہ اپنی مسجد دے اندر نماز تراویح قرآن کریم دی تکمیل 27ویں شابن ہوئے گی سوموار دن، تو کی توقع رکھاں تشریف لے آؤ گے؟ بول چھڑو، پھر بول چھڑو آنا، بلکہ جتھے بھی قرآن کریم دی کو تکمیل ہو رہی ہے نا انہاں محفلیں ضرور شرکت کرو، پتہ نہیں کسے دی آمین تے اللہ سب دیا دعاواں قبول کر لے، کیونکہ جتھے قرآن کریم پڑھیا جائے پورا ہوئے اتھے دعا منگی اللہ دعاواں قبول کر دے۔ اور اگر ہن لوکی پوچھن لگ پہ نا مولانا صاحب عید پھر جمعے نو ہے، میں کہ کوئی مسئلہ ہے؟ کہنا نہیں ویسے جمعے نو ہے، میں کہ چل ہفتے نو ہو گئے تو پھر کی نہیں ہے کہ چاس تے پھر جمعے نو ہی آندی ہے نا، جڑی 29 والے چاندی ہے کہ چاس آندی ہوتی ہفتے نو دیکھے ہو ہی جانی ہے۔ چلو جے اگر ہو گئی جمعے نو، اگو لوکی یہ بھی تے بڑے ڈردے نے نا کہ جے 2 خطبے کٹھے ایک دن ہو گئے، صدقے جا خطبہ ایک ایٹم بمب ہے، ہر 8ویں دن جڑا خطبہ ہوندا ہے دے نال تے کدی کچھ نہیں ہویا،
اوے اللہ پاک تے آندا ہے جدو عید دی نماز پڑھتے ہو 6 تکبیراں زیادہ کہنے ہیں نا، کیوں؟ اللہ پاک دی منشا اے وے کہ جدو خوشی ملے نا، خوشی انہوں بہتا یاد کریدا ہے۔ اے اگے نماز پڑھو تے اللہ اکبر اللہ اکبر، انجی عید دا دن آوے تے اللہ نے 6 باری پھر آکھو اللہ اکبر اللہ اکبر، کیوں؟ تاکہ دنیا نو سمجھ لگے کہ جدو اللہ خوشی دوے تے پھر او دا ذکر زیادہ کریدا ہے۔ اگر عید جمعے والے دن ہوئی تو پھر انشاءاللہ 8:30 بجے کالج گراؤنڈ عید دی نماز انشاءاللہ پڑھیں گے، اور 27ویں شب نو قرآن کریم دی تکمیل ہوئے گی۔ اللہ میرا تہاڈا سب دا آنا بیٹھنا